نیک بیوی کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی مرد کو نیک بیوی مل جائے، نصیب ہو جائے، تو دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، گھر اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے۔ دن کا تھکا ہارا مسافر، تھکا ہارا مزدور شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں قدم رکھا ہے۔ خواتین پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک بہن، بیٹی، بیوی اور ماں جیسی شکلوں میں ایک عظیم کردار ادا کرتی۔ عورت کے 4 روپ ہیں: عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے۔ ان چاروں روپوں میں عورت قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ عورت ماں ہے، قابل عزت، قابل احترام۔ جو ماں کی عزت نہیں کرے گا قیامت کے دن مارا جائے گا۔ عورت بیٹی ہے تو قابل عزت، قابل احترام، یہاں تک کہ میرے کریم نبی نے فرمایا میری فاطمہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عورت بیٹی ہے، اس کی عزت کرو، نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، اس کی عزت کرو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا وہ مرد خوش قسمت مرد ہے جس کے حق میں اس کی بیوی اس کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگتی ہے۔ وہ مرد بہت ہی اچھا، بہت ہی نیک انسان ہے جس کی بیوی اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کی اچھی خوبیوں کی وجہ سے اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی۔ حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس عورت کے اندر یہ چند خوبیاں پائی جاتی ہوں تو پکا یقین کر لینا ایسی عورت نیک عورت ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کون سی عورت نیک ہے یا نہیں، فرمایا تو ان چند خوبیوں کی وجہ سے پہچان کر لینا کہ یہ عورت نیک عورت ہے، پاکیزہ عورت ہے، اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ پوچھا گیا اماں وہ چند خوبیاں کون کون سی ہیں جس سے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ عورت نیک ہے یا نہیں؟ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نمبر 1 دیندار عورت، اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی پہ قربان کرنے والی عورت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والی عورت، اللہ پر یقین رکھنے والی عورت۔ ایسی عورت اگر تمہیں مل جائے تو پکا یقین کر لینا ایسی عورت نیک عورت ہے اور یہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی، ایک بن کے رہے گی تمہارے ساتھ۔ اگر ایسی بیوی تمہارے نصیب میں آ گئی ہے تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو اپنی زندگی سے باہر نہ نکلنے دینا۔ یہ وہ عورت ہے جس کے اعمال قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ایسی بیوی، ایسی نیک اور مقدس بیوی قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ دیندار عورت، اللہ پر یقین رکھنے والی عورت۔ نمبر 2 فرمایا وہ عورت نیک عورت ہے جو شوہر کی عزت کرتی ہے، شوہر کی رسپیکٹ، شوہر کا خیال، شوہر کی دیکھ بھال اپنے اوپر فرض سمجھ کے یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے شوہر کی عزت کرتی ہے، قدر کرتی ہے، شوہر کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ شوہر کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کم تنخواہ ہے۔ ان تمام ناکامیوں کے باوجود بھی اگر وہ شوہر کی عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے تو ایسی عورت نیک عورت ہے، ایسی عورت اسلام کی مقدس شہزادی عورت ہے۔ شوہر کے اندر ہزاروں لاکھوں خامیاں ہیں، ان تمام خامیوں کے اوپر پردہ دے کے دیگر عورتوں کے سامنے شوہر کی خوبیاں بیان کرنے والی عورت نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے۔ ایسی عورت اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری دنیا میں آ جائیں تو ایسی عورت کو اپنی زندگی سے ہرگز نہ جانے دینا، ایسی عورت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ فرمایا نمبر 3 ایک نیک عورت ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا شوہر بے نمازی ہو، وہ خود تو نماز پڑھتی ہے، ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا شوہر بے نمازی ہو، وہ یہ چاہے گی کہ جس طرح میں نمازی ہوں اس طرح میرا شوہر بھی نمازی ہو، قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، تاکہ قیامت کے دن ہم دونوں ایک ساتھ ہو کے جنت میں جائیں۔
اس کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے نیک بیوی کو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں نماز کے صدقے بخشی جاؤں، میں جنت میں چلی جاؤں، اور میرا شوہر بے نمازی ہے، کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ میں تو قیامت کے دن بھی جنت میں بھی شوہر کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ ایک عورت تھی، نیک عورت تھی، نمازی عورت تھی، تہجد گزار پرہیزگار بیوی تھی، اس کا شوہر بے نمازی تھا، وہ دن کو 12 بجے تک سوتا رہتا، نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس کو خطرہ لاحق تھا کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں بخشی جاؤں اور میرا شوہر نہ بخشا گیا تو میں جنت میں جاؤں گی، شوہر میرا جہنم میں جائے، یہ کیسے برداشت کر پاؤں گی۔ یہ کسی عالم صاحب کے پاس گئی، کہا عالم صاحب میں نمازی ہوں، میرا شوہر بے نمازی ہے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی ترکیب بتائیں کہ میرا شوہر نمازی بن جائے۔ اب اس عالم صاحب نے اس عورت کو ایک کمال سی ترکیب بتائی، یہ ترکیب کرنا تیرا شوہر نمازی بن جائے گا۔ عورت گھر آئی، دوسرے دن صبح کا سورج طلوع ہوا، شوہر سویا ہوا تھا، پانی کو گرم کیا، آگ کے اوپر رکھا، گرم کرتے ہی اٹھایا، شوہر کے اوپر ڈھیل دی، شوہر ایک دم اٹھا، گرم پانی تھا، ایک دم اٹھا، بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، میں سویا ہوا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، گرم پانی میرے اوپر ڈھیل دیا۔ کہا او میرے سرتاج، یہ پانی میں نے کہاں سے گرم کیا؟ آگ سے۔ کس چیز سے؟ آگ کے ذریعے میں نے گرم کیا، اور یہ دنیا کی آگ جو ہے، یہ جہنم کی آگ سے دن میں ہزاروں بار پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ہزاروں بار پناہ مانگتی ہیں۔ اور میرے سرتاج، دنیا کی آگ سے ابلا ہوا پانی تو برداشت نہیں کر سکا، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، جہنم کی آگ سے ابلا ہوا پانی کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ تم بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ نہیں کرتے، قیامت کے دن اگر فرشتوں نے تمہیں جہنم کی آگ سے ابلے ہوئے پانی کے اندر غوطے دیے تو اس دن کیا کرو گے؟ اس دن ہائے ہائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جہنم کی آگ سے ابلا ہوا پانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو جب جہنم کی آگ سے ابلے ہوئے پانی کے اندر تمہیں غوطے دیے جائیں گے۔ توبہ کرو، نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ میں یہ چاہتی ہوں قیامت کے دن بھی ہم جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بن کے رہیں۔ شوہر نے پکی توبہ کی، نمازی بن گیا۔ فرمایا ایک اچھی عورت ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر بے نمازی ہو۔ اگر تمہاری بیوی تمہیں نماز پڑھنے کی ترکیب دیتی ہے، درس دیتی ہے، تو پکا یقین کر لینا تمہاری بیوی نیک بیوی ہے، اچھی بیوی، اور یہی بیوی قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔ فرمایا وہ عورت نیک عورت ہے جو سسرال کی عزت کرتی، رسپیکٹ کرتی، ان کی اللہ رسول کی رضا کے لیے خدمت کرتی، سسرال کو، ساس کو، سسر کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرتی۔ ایسی عورت نیک عورت۔